بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز سامعین، ہم آپ کو اس پروگرام کے ذریعہ سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو احباب گھروں میں بیٹھے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ابھی تک قرآن پڑھا نہیں ہے یا پڑھا تو ہے درست پڑھنا نہیں جانتے، وہ ہمارے اس آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ذریعے سے مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 تا 35 جو ہے وہ ہم آپ کو پڑھنا سکھائیں گے، اور اس کے بعد پھر آخر پر مختصر سی اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو بات میں ہمیشہ آپ احباب کو کہا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن پاک چھوڑنے کے لیے وضو کا ہونا یہ لازم و ضروری ہے۔ جن احباب کا وضو نہیں وہ وضو کر لیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو وضو کے بغیر چھوڑنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اور جن کے وضو ہیں وہ وضو کو سلامت رکھیں اور قرآن مجید فرقان حمید کو سامنے رکھیں اور سبق کا آغاز کریں۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا سبق جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 تا 35 ہے، جس کو ہم آپ کو پڑھنا سکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء واو زبر وا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، وعل میم زبر ما، وعلم آدم الاسماء، اسماء یہاں مد ہونے کی وجہ سے لمبا کر کے کھینچ کے ادا کیا جائے گا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، دال زبر دا، لام میم، لام زبر من، آدم، حمزہ سین زبر اس، میم الف مد زبر ما، اسماء، حمزہ زبر آ، آدم الاسماء کلہا، کلہا، لام جو ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، کاف لام پیش کل، لام زبر لا، کلہ، ہا الف زبر ہا، کلہا، ثم عرضہم، عرضہم، عین زبر ع، را زبر را، عرا، ضاد زبر ضا، ہا میم پیش ہم، عرضہم علی الملائکۃ، علی الملائکۃ، عین زبر آ، لام لام زبر لل، میم زبر ما، لام کھڑی زبر لا، علی الملا، حمزہ زیر ای، علی الملائی، کاف زبر کا، تا زیر تی، علی الملائکۃ، فقال انبئونی، انبئونی، یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با رہا ہے، تو وہاں پر ہم میم کی یعنی چھوٹا سا جو میم لکھتے ہیں اسے ہم لکھیں گے اور اس کی آواز بھی ہم ظاہر کریں گے۔ انبئونی، اگے حمزہ واو پیش او، اسے بھی حرف مدہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کھینچ کر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ انبئونی بِأَسْمَاءِ، بِأَسْمَاءِ، بعد عربی، حمزہ سین زبر اس، میم الف مد زبر ما، حمزہ دیر ای، بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ، ہا کھڑی مد زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف مد زبر لا، ہَؤُلَاءِ، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اتنا تو ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہی کرنا ہے۔
لیکن چونکہ اس کے اوپر مد ہے تو مد کی وجہ سے اسے مزید جو ہے وہ کھینچیں گے، یعنی کھڑی زبر سے بڑھ کر جتنی مد کی مقدار ہوتی ہے ہم اتنا اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، صاد پر پڑھا جائے گا اور قاف جو نقطہ والا ہے اسے بھی پر پڑھے گا. صادقین. آگے دیکھیں قالوا سبحانک، سین با پیش صبح، ہا زبر ہا کھڑی زبر ہا، صبح نون زبر نا کاف زبر کا، سبحانک سبحانک لا علم لنا، لام الف زبر لا، عین لام زیر عل، میم زبر ما، لا علم، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا. لیکن چونکہ آگے حرف مدہ کے بعد ہمزہ آ رہا ہے تو یہاں مد ہے تو اس مد کی صورت میں پھر اسے کھینچ کر بھی ادا کرنا ہوگا، اور توڑ کریں گے تو پھر اس صورت کے اندر بھی مد کا ہم ساتھ اضافہ کریں گے. نون الف مد زبر نا، لا علم لنا، لا علم لنا الا، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا ما علمتنا، ما علمتنا، میم الف زبر ما، عین لام زبر عل، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علمتا، نون الف زبر نا، علمتنا الا ما علمتنا انک انک انت العلیم الحکیم، علیم الحکیم، انک انت العلیم الحکیم. ہا ہے تو حکیم، پھر آگے کاف کتاب والا ہے وہ باریک ہے، اسے باریک کر کے آپ پڑھیں گے، رفع مدہ ہونے کی وجہ سے اسے تھوڑا سا کھینچیں گے بھی، حکیم. اور آگے آخر پر میم ہے تو اسے وقف کی صورت کے اندر حرکت اس سے ختم کر دیں گے اور صرف حرف جو ہے وہ پڑھا جائے گا اور اس کی آواز جو ہے وہ آئے گی، یعنی العلیم الحکیم. آگے چلیے قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، لام کو لمبا نہیں کیا جائے گا، قاف کو تھوڑا سا مدہ کی وجہ سے اتنا ہی کھینچا جائے گا. قال قال یا آدم، یا آدم، یا کھڑی مد زبر یا، حمزہ کھڑی زبر آ، دال زبر دا، میم پیش مو، یا آدم، یا کے اوپر مد ہے تو اسے مد کی وجہ سے کھینچا جائے گا اور لمبا کیا جائے گا، جبکہ حمزہ جو ہے یعنی آدم جو ہے اس کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے تھوڑا سا کھینچا جائے گا. یا آدم انبئہم، حمزہ اور اس کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو نون ساکن پر ساکن کے بعد با ہونے کی وجہ سے ہم یہاں چھوٹا میم جو ہے وہ لگا کر اسے میم کی آواز میں ظاہر کر کے ادا کریں گے. انبئہم، با حمزہ زیر بی، انبی، انبی، یا اسے انبی زیادہ لمبا کرنا ایسا بھی نہیں ہے، انبی، با حمزہ زیر بی، انبی ہم. قال یا آدم انبئہم بأسمائہم، بأسمائہم، بعد بھی حمزہ سین زبر اس، میم الف مد زبر ما، بأسماء، حمزہ زیر ای، ہا میم زیر ہم، بأسمائہم، بأسمائہم. فلما
فا زبر فا، لام میم زبر لم، میم الف مد زبر ما، فلما فلما أنبأهم 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 بأسمائهم 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 قال ألم أقل لكم ألم أقل لكم، یہاں کیا ہے علم، اور اس کے بعد اقل لکم جو ہے قاف کے بعد دو لام ہیں، پہلے لام پر جزم ہے، دوسرے پر شد ہے، تو مشدد جو ہے ہم اسے پڑھیں گے، یعنی جس پر شد ہے پہلا لام جو اس کو ہی پڑھا جائے گا. تو اقل لکم یعنی قاف جو ہے یہ دوسرے لام کے ساتھ مل رہا ہے شد والے کے ساتھ، اور اس کے بعد کم کا جو قاف ہے وہ قاف باریک ہے، اسے باریک کر کے پڑھیں گے. قال ألم أقل لكم ألم أقل لكم إني أعلم إني ماد ہونے کی وجہ سے اسے کھینچ کر لمبا کر کے ادا کیا جائے گا. إني أعلم أعلم غيب السماوات غيب السماوات، غین یا زبر غی، با سین زبر بس سین زبر سا، اور میم کھڑی زبر ما، واو کھڑی زبر وا، تا زیر دی. غیب السماوات غیب السماوات والأرض 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 وأعلم وأعلم ما تبدون ما تبدون، میم الف زبر ما، تا با پیش تب، دال واو پیش دو، نون زبر نا، ما تبدون وما كنتم وما كنتم تكتمون تكتمون، تا کاف زبر تک، تا پیش تو، میم واو پیش مو، نون زبر نا، تکتمون. تو وقف کریں گے تو نون جو ہے وہ اس کے اوپر سے جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور نون کی آواز یعنی نون حرف جو ہے وہ برقرار رہے گا. تکتمون. آگے وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لِلْمَلَائِكَةِ، تو چونکہ آگے اسجدو تا کو سین کے ساتھ ملانا ہے تو پھر اس سے پڑھیں گے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ لِآدَمَ، لام زیر لی، حمزہ کھڑی زبر آ، دال زبر دا، میم زبر ما، لِآدَمَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا، فا زبر فا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا دال واو قد پیش دو، سجدوا فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ. تو جب وقف کریں گے تو سین کے اوپر سے حرکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور صرف حرف اور اس کی آواز جو ہے وہ برقرار رہے گی. إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، حمزہ زبر آ، با کھڑی زبر با، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، را کو آخر پر پڑھا جائے گا اس لیے کہ وہ متحرک ہے، اور اس پر اوپر حرکت جو ہے وہ بھی زبر کی صورت کے اندر ہے. وَاسْتَكْبَرَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، واو سین زبر وس، تا کاف زبر تک، با زبر با، را زبر را، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا وَقُلْنَا
یا آدم اسکن یا آدم اسکن یا کھڑی مد زبر یا حمزہ کھڑی زبر آ دال زبر دا میم سین پیش مس کاف نون پیش کن مسکن یا آدم اسکن یا آدم اسکن انت حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت وزوجک الجنة وزوجک الجنة واو زبر وا زا واو زبر زو جیم پیش جو وزوجو کاف لام زبر کل جیم نون زبر جن نون زبر نا جنة تا زبر تا جنة وزوجک الجنة وکلا واو زبر وا کاف پیش کو لام الف زبر لا لام الف زبر لا وکلا وکلا منها میم نون زیر من ہا الف زبر ہا منها رغدن رغدن را زبر را غین زبر غ دال دو زبر دن رغدن رغدن حیث 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 شئتما شئتما شین حمزہ زیر ش تابشتو میم الف میم الف زبر ما شئتما ولا تقربا ولا تقربا واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تقربا تا قاف زبر تق را زبر را تقرب با الف زبر با ولا تقربا هذه الشجرة ها کھڑی زبر ہا دال زیر دی ہا شین زیر ہش شین زبر شا جیم زبر جا را زبر را تا زبر تا هذه الشجرة هذه الشجرة فتكونا فا زبر فا تا زبر تا کاف واو پیشکو فتكون نون الف زبر نا فتكونا فتكونا من الظالمين من الظالمين میم در می نون وا زبر نا وا کھڑی زبر ظا لام در لی میم یا در می نون زبر نا من الظالمین وقف کریں گے تو نون سے حرکت ختم ہو جائے گی اور اس کی آواز اور حرف وہ برقرار رہے گا من الظالمین ابھی ہم سبق آپ کو پڑھ کر دوبارہ سنائیں گے آپ اسے سماعت کر لیں گے اور پھر آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 تا 35 جو ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی ہیں۔ ابھی آپ اس سبق کو بار بار دہرائیں گے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ ابھی ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد، اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز ناظرین و سامعین حضرات، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 تا 35 آپ کو پڑھنا سکھائی ہے۔ ابھی ہم اس کا جو تفسیری مقام ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ مختصر سی اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم آپ کو پیش کریں۔ اس سے قبل ہم ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اور بتائیں گے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی مختصر تفسیر کی جانب ہم بڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے اپنے اس سبق کا ترجمہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے، پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر پھر فرمایا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ناظرین و سامعین حضرات، یہ آج کے ہمارے سبق جو ہم نے اسے پڑھا ہے اس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ ابھی ہم اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں اور مختصر سی تفسیر جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام اشیاء جو تھیں وہ بطور الہام ان کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے خبر دے دی۔ تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات اور اصولی علوم اور صنعتیں جتنی بھی ساری چیزیں تھیں وہ وحدہ لا شریک نے سب آدم علیہ السلام کو دکھا دیں اور ان کے نام جو ہیں وہ بتا دیے۔ اور پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔
تو تمام فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا کہ تم اپنے خیال میں اگر سچی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے تھے اور تمہارا یہ گمان تھا کہ جیسی مخلوق تم ہو اس طرح کی اور کوئی مخلوق نہیں ہے اور تم ہی خلافت کے حقیقت کے اندر مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کیونکہ خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تعبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہوتا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہو اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس لیے تم بتاؤ ان ساری چیزوں کے۔ لیکن فرشتے عاجز آ گئے اور انہوں نے کہا مالک ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے زائد تو ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ یہاں درمیان میں سامعین ہمیں علم کی فضیلت جو ہے وہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں پر افضل ہونے والی جو ایک نعمت عطا ہوئی ہے اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب وہ علم تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علم تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا، تو حضرت آدم کو فضیلت مل گئی اس علم کی وجہ سے، اس علم کے سبب سے فرشتوں پر۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ جلوتوں اور خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادات سے افضل ہے، ان ساری چیزوں سے علم جو ہے وہ افضل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اور تمہارا اس حال کے اندر صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا جس پر عمل کیا گیا ہو یا عمل نہ کیا گیا ہو، وہ علم کا ایک باب سیکھنا تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک علم کا باب اس نے پڑھا اور پھر فرمایا کہ اس پر عمل ہونا یا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن صرف اس کو سیکھ لیا تو اس ایک باب کا سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل جو ہے اس کو ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس سے علم جو ہے اس کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلت دی گئی وہ علم کی وجہ سے ہی آپ کو عطا کی گئی۔ اچھا، اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں اور ان کی فضیلت جو ہے وہ فرشتوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس پر کئی دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ ہم اس مختصر پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں وہ دلائل پیش نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کے اندر، احادیث کے اندر سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایسے دلائل موجود ہیں کہ جن کے اندر انبیاء کی افضلیت فرشتوں پر وہ ہے۔ اچھا آگے چلے، آگے فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ مالک ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی کے اندر اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ مالک ان کا سوال جو تھا وہ اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا کہ حکمت اس کے اندر کیا ہے، اور اب انہیں انسان کی فضیلت، اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے جب یہ سوال کیا۔ تو اس آیت سے انسان کی شرافت، علم کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، انسان کی شرافت بھی اور علم جو ہے اس کی فضیلت بھی، اور یہ بھی کہ اللہ رب العزت کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا یہ درست ہے۔ اللہ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا درست ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے، معلم نہیں کہا جائے گا، چونکہ معلم جو ہے وہ پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں اور اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ویسے علم کی نسبت اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کرنا یہ درست ہے، لیکن معلم کہنا یہ مناسب نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تمہاری ظاہری اور تمہاری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ بات تو یہ تھی کہ انسان جو ہے یہ فساد انگیزی کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا اور یہ اس طرح کے معاملات بگاڑے گا۔ اب کیا ہے؟ چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ جو بات چھپائی تھی فرشتوں نے وہ کیا تھی؟
وہ بات یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں۔ اے اللہ تو آدم کو خلیفہ بنانے لگا ہے، انسان کو خلیفہ بنانے لگا ہے، تو خلیفہ بننے کے مستحق وہ فرشتے ہیں۔ تو یہ ان کی بات چھپی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی اور مخلوق پیدا نہیں فرمائی، یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اور پھر انبیاء کرام پیدا کیا، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان پر فضیلت اور عظمت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم اور فرشتوں کے کمالات میں زیادتی ہوتی ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے معاملہ۔ آگے فرمایا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی جسمانی کا مجموعہ بنایا، اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وحدہ لا شریک نے وسیلہ بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو عظمت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ یہاں درمیان میں یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سجدہ جو ہے اس کے متعلق شرعی احکام کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ کیسا سجدہ تھا۔ اس آیت کے اندر جو سجدہ کے حوالہ سے بات ذکر کی گئی ہے، تو اس مناسبت سے یہاں ان چند ایک باتوں کو ہمارے لیے سمجھنا اور انہیں اپنے دلوں کے اندر بٹھانا اور ان سے سبق سیکھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ جو ہوتا ہے وہ عبادت کا ہوتا ہے، اور ایک سجدہ جو ہے وہ تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے۔ عبادت کا سجدہ جو ہے وہ کسی کو معبود سمجھ کر، اپنا معبود جو ہے وہ سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس سے مسجود یعنی سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مقصد تعظیم ہوتا ہے، معبودیت جو ہے وہ مقصد نہیں ہوتا۔ تو سجدہ جو عبادت ہے یہ بالکل حرام، کیا اس کو اختیار کرنے والا تو بالکل ہے ہی پھر ایمان سے خارج، یہ تو قطعاً کسی دور کے اندر بھی نہیں تھا۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اب تک اور تا صبح قیامت تک اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ رہا سجدہ تعظیم، سجدہ تعظیمی جو ہے یہ پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی جو سجدہ کروایا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت نہیں کرایا گیا بلکہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ کرایا گیا۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جو حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا ہے اس میں باقاعدہ پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھنے کی وہاں اس کے اندر صورت موجود ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھا گیا ہے۔ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ چونکہ حرام ہے اس شریعت کے اندر، پہلی شریعتوں کے اندر یہ بھی حرام نہیں تھا، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نے سجدہ تعظیمی جو ہے اس کو حرام فرما دیا۔ اب یہ سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے، استاد ہو، شیخ ہو، پیر ہو، یا کوئی اور عظیم المرتبہ شیخ جو ہے وہ ہو، کسی کے لیے بھی یہ سجدہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ لیکن یہاں ایک یہ بات ضرور یاد رکھیے گا، اگر کوئی اس طرح جھک جاتا ہے یا کوئی کر دیتا ہے تو اس پر شرک کے اور مشرک بنا دینا، اسے ان فتووں سے گریز چاہیے اور ان سے اجتناب ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس عنوان پر یہ سجدہ تعظیمی جو ہے اس اعتبار سے اگر کوئی شخص مطالعہ کرنا چاہے، کوئی اس پر اپنا وہ مواد لینا چاہے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاوی رضویہ جو ہے اس کی 22ویں جلد کے اندر ایک پورا رسالہ موجود ہے، وہ اس پر ریسرچ کرے اور اسے پڑھے، یقیناً اسے بہت کچھ ملے گا۔ یہاں جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو آدم علیہ السلام کو تو ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا۔ تو تکبر کی مذمت بھی ہمیں اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ کفر بک دیتا ہے۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یہ حق کی بھی مخالفت اس کے اندر ہوتی ہے اور لوگوں کو حقیر بندہ جانتا ہے۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرے۔ اور بھی بہت ساری اس کی مذمت پر احادیث جو ہے وہ وارد ہیں، لیکن ہم صرف انہی دو احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ابلیس کا واقعہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا۔ میں صرف چند الفاظ کے اندر اس کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں اس آیت کے تناظر میں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کو پیدا فرمایا گیا، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو جنت کے اندر بھیج دیا، اور جنت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بھیج کر فرمایا کہ جنت کے اندر تم جہاں چاہو پھرو، بے روک ٹوک تم جو کھانا چاہو وہ کھاؤ، سوائے اس ایک درخت کے، اس کے قریب تم نے نہیں جانا، اور باقی جہاں تمہارا جی چاہے تم کھاؤ پھرو آؤ جاؤ۔ یہاں پھر شیطان جو تھا وہ آیا، اور چونکہ اس کی پہلے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تذلیل ہو چکی تھی، اللہ کی بارگاہ سے وہ دھتکارا جا چکا تھا، تو اس نے بھی یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلسل مخالفت کرے گا۔ اس بنا پر پھر اس نے بھی ایک پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ وہ ان کے ہمیشہ خلاف ہی چلے گا۔ پھر یہ گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کے پاس کہ یہ درخت سے تم کچھ کھاؤ، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہ مانا۔ پھر حضرت حوا کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں اس کے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہنے لگ جاؤ، اس لیے تمہیں منع کیا۔ پھر اس نے قسم اٹھائی، جب اس نے قسم اٹھائی اور اللہ کی قسم اٹھائی، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو انہوں نے خیال کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے۔ تو پھر پہلے حضرت حوا نے اس سے کچھ کھایا اور پھر وہ لا کر حضرت آدم کو دیا، اور حضرت آدم نے بھی اس سے کچھ کھایا، جس کی وجہ سے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہوئے اور پھر وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوا تو وہ زمین پر آ گئے اور فرمایا کہ اب زمین کے اندر تم جاؤ گے تو تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور یہ کیفیت پھر آج تک زمانہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں درمیان میں ایک ضروری بات، اور اس کو دھیان میں رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، وگرنہ ہماری آخرت دنیا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ جہالت کی وجہ سے لوگ یہ جملہ بول دیتے ہیں آدم نے گناہ کر دیا تو ایسا ہو گیا، آدم کا سارا وبال ہم پر ہے۔ یہ بالکل سراسر جہالت اور کفر پر مبنی جملے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اجتہادی خطا تھی، اور اس پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہوتی، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ ان سے خطا ہو گئی ہے اور ایسا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ قطعاً گناہ ہے بالکل اور حرام ہے، اور بندے کو اسلام سے یہ خارج کر دینے والی بات ہے۔ ایسی باتوں سے گریز چاہیے، اور انبیاء کرام علیہ السلام تو بہت اونچی ذوات ہیں، کسی ایک عام بزرگ کے بارے میں بھی ہمیں اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، اسے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا ولا تقربا، اور قریب نہ جانا اس درخت کے۔ اچھا کھانا تھا اسے، لیکن فرمایا قریب نہ جانا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ اس درخت سے کھانا کچھ نہیں تھا، لیکن فرمایا ولا تقربا، تم اس کے قریب نہ جانا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہوں کے قریب جاتا ہے تو پھر وہ ان کے اندر داخل بھی ہو جاتا ہے، اس لیے قریب جانے سے ہی منع فرما دیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اب میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں تو سیڑھیاں ہوں تو اس کے اوپر بچہ چڑھنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن والدین بعض دفعہ کہتا ہے کہ تم ان کے قریب بھی نہ جانا، حالانکہ وہ اگر قریب چلا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر قریب جائے گا تو اوپر چڑھنے کی بھی کوشش کرے گا اور پھر یہ گر جائے گا، نقصان ہوگا، اس وجہ سے اسے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان ذوات کو وہاں پر منع فرما دیا۔ ہمارے لیے اس کے اندر سبق کیا ہے کہ ہم گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ اگر ہم قریب گئے تو ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ کر اس گناہ کے اندر بھی اپنے آپ کو دھکیل دیں۔
تو آج کی ہماری یہ 5 آیات تھیں جن کا خلاصہ اور تفسیر جو ہے مختصر کے انداز کے اندر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مال کے ارض و سما قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو، ہمارے سینوں کو منور فرمائے، قرآن کی بہاریں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔